الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے بغیر تمہید کے جہاں گزشتہ سبق چھوڑا تھا وہاں سے آگے سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون نے اپنے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں پرانا قانون واپس نافذ کروں گا جو بنی اسرائیل پر پہلے رہا وہی پھر نافذ کروں گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاک دل پر وحی کو نازل فرمایا کہ جا کر اس کو پھر سمجھائیں کہ اگر یہی حالات رہے جو تو کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے تو پھر ہمارے قہر سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغامات سے اس کو آگاہ کیا, حجت تمام کی اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے. لیکن بہرحال وہ ماننے والا کہاں تھا یا وہ ماننے والے کہاں تھے. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں, ابواب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ان کو جس جس موقع پر مہلت ملی وہ پھر واپس جوں کہ توں ہو جاتے تھے. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے گویا کہ اس شے کو ایک کھیل بنا دیا تھا.
گرفت آتی تو کہتے جی ہم سدھر گئے، یہ عذاب ٹل جائے بس ہم سدھرے سمجھیے۔ جب اللہ کے پیغمبر دعا کرتے تھے، پیغمبر کی دعا کے صدقے میں وہ عذاب ٹلتا تھا، پھر بگڑ جاتے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب اللہ کی گرفت وغیرہ آنی شروع، اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے یہ رویے رہے تو پھر ہم نے ان کو پکڑا، فرعون کو اور آل فرعون کو۔ علماء نے اس پاک تفسیر کا یہ معنی لکھا ہے، فرعون کو، آل فرعون کو۔ اور کس شے میں پکڑا؟ بالسنین ونقص من الثمرات۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنین کیا ہے؟ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یاد رہے یہ سنین جمع ہے سن کی، سن کہتے ہیں سال کو۔ تو سال کی گرفت کا کیا معنی؟ علماء نے لکھا سال کی گرفت کا معنی کوئی وہ نہیں، عام نہیں، خاص ہے۔ معنی یہ کہ قحط کے سالوں سے ان کی گرفت کی قدرت نے۔ قحط پڑا، کوئی غلہ نہیں اگتا تھا، کوئی سبزی نہیں اگتی، بوتے بھی تھے، کوشش بھی کرتے تھے، نتیجہ صفر۔ پھل حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، نتیجہ صفر۔ اس لیے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، نتیجہ تو قدرت کی طرف سے آتا ہے۔ اب قدرت کی طرف سے یہ مہر لگا دی گئی کہ بھئی اب ان کی پکڑ ہے۔ اچھا، بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یعنی جو گاؤں دیہات تھے، اس قحط کی وبا اس طرف ایسے نکلی کہ سبزی کا نام نشان نہیں تھا، زمین سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، آسمان بادلوں سے کوئی چیز برستی نہیں تھی، پانی، اور اولاً برستی نہیں تھی، اگر برسے تب بھی نتیجہ کچھ نہیں، اتنی محنت کرتے نتیجہ سے۔ اور علماء نے لکھا ہے جہاں تک شہروں کا حال تھا، شہروں کی گلیوں بازاروں میں ایک پھل نہیں نظر آتا تھا، پھل کی پیداوار ہی نہیں ہو رہی۔ اور مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیری روایات کے حوالے سے لکھا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 7 سال یہ قحط ان کے اوپر مسلط رہا، تفسیری روایات کے مطابق۔ 7 سال تھوڑی مدت ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہم نے ان پر مسلط کیا تھا کہ وہ سمجھ جائیں۔ تنبیہ تھی، جھٹکے تھے، تھوڑے ہلکے تھے پھر بھی، تاکہ سمجھ جائیں۔ سمجھے؟ انہوں نے جو یہ بات کہی، اللہ نے فرمایا تمہاری کرتوتوں کی یہ نحوست ہے۔ علماء نے لکھا وہ کرتوت ان کے کیا تھے؟ کفر، شرک، ظلم، زیادتیاں اور کیا، لیکن وہ ان کو بجائے اس کے کہ ہوش میں آئیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ اچھا، اس موقع پر بھی علماء مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، دھیان سے سنیں بات کو، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے وہ جملہ۔ اکابر نے لکھا ہے جب قدرت کی طرف سے کوئی وبا آئے، قدرت کی طرف سے کوئی قہر آئے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن پر آ رہی ہوتی ہے نا، ان کی سمجھ بھی کھس جاتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سچ بتائیں، آپ اور ہم اس وقت اسی دور سے نہیں گزر رہے ہیں؟ سچ بتائیں، میں مذاق نہیں کروں، آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں پہ غور کریں۔ آپ اور حقیقت یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے وہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے، وہ بھی صاف کہہ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہم کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں، بس
آپ دیکھیں یعنی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی زمانے جب اس خطے میں سارس پھیلی تھی، اس زمانے کے یہ دروس ہیں کہ صاحب قصص الانبیاء، اس زمانے میں کتابی صورت میں نہیں آئے تھے، بعد میں آئے، لیکن اس زمانے کی انہوں نے بات لکھی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ ہیں لیکن ہم ہوش میں نہیں آ پا رہے، پتہ نہیں کوئی شخص گناہ چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اچھا ان کو تو چلیں اب کیا کہیں، کبھی کبھی تو ہمارا ذہن بھی تھمنے لگتا ہے، لیکن اپنے وال دیکھتے ہیں کیا ہم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ نمازیوں میں اضافہ ہوا ہو، آپ نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ 6 ماہ گزر گئے ہیں اس وبا کو، ہم جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، بلکہ کوئی کم ہوئے ہوں گے میرے خیال میں، بڑے تو کوئی نہیں ہے۔ آپ غور کر لیں، ہو سکتا ہے میری بات کڑوی ہو، بری ہو، غلط ہو، آپ خود غور کریں۔ صاحب قصص الانبیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے یہ واقعات، توجہ میری طرف رہے، قرآن پاک کے یہ واقعات حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ہوئے قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک کی آیات سنا رہا ہوں آپ کو یا ترجمہ، ان اکابر نے لکھا ہے کہ غور فرماؤ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ ہزاروں سال پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سچ بتائیں کیا آج آپ اور ہم اسی دور سے نہیں گزر رہے ہیں؟ اچھا، اور اکابر نے جو یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی کرتوتوں کی نحوست، اپنے کج فہمی کی وجہ سے پیغمبر کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کتنے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود غور کر لیں۔ یہ تو اچھا پھر یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ اپنا آپ اور ہم جو ہیں وہ غلط کام کریں تو ہم اور آپ بچے رہیں گے۔ غلط غلط ہے، وہ میں کروں یا کوئی غیر کرے۔ اچھا جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ وہ یعنی جب خود اللہ معاف فرمائے، جب قہر خدا کا وبا کی صورت میں آتا ہے، جن پر آتا ہے، کبھی کبھی ان کی مت ایسی کھستی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیوں ہو رہا۔ آج دیکھ لیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر معاملات خراب ہیں، ہم میں سے کسی نے اچھے کیے ہوں تو سر آنکھوں پر، کسی کا حق دبایا ہو اگر ہم اور آپ نے دے دیا ہو اس کو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر کل بھی دبایا ہوا تھا اور آج بھی دبایا ہوا ہے اور پھر کہیں کہ یا اللہ اس وبا کو مٹا دے، تو میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ دعا کہاں جائے گی۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو آتا ہو، میں تو نہیں کہہ سکتا۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی عوض ہی ہمیں بھی بچا دے۔ اچھا جو بات میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ان کی وجہ سے، حالانکہ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تم پر نحوست پڑ رہی ہے، لیکن مت خوشی ہوئی۔ اچھا ایک چیز چلتے چلتے سنیں، ایک لفظ ہے کم فہم اور ایک لفظ ہے کج فہم۔ بات پتہ نہ ہونا یہ کم فہمی ہے، لیکن بات کو الٹا سمجھا ہوا ہونا یہ کج فہمی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے دہلی میں ایک عالم ہے مفتی ساجد قریشی صاحب، وہ فرمایا کرتے ہیں دنیا میں کم فہمیوں کے علاج ہیں، کج فہمیوں کے علاج نہیں ہے۔ اس کی سوچ ہی ٹوڑی ہے تو کہاں سے سیدھی کرے گا وہ اس کو۔ اب دیکھ لیں کہ ان کے کرتوت اپنے تھے، لیکن ان کرتوتوں کی نحوست کو پیغمبر کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے تو وصف لگا دیا، اتنے بڑے معجزات پیغمبر نے دکھائے، مانے۔ اچھا اسی باب میں ایک اور چیز ہے وہ بھی سنتے ہوئے چلے جائیں۔ اسی باب میں اکابر نے لکھا ہے، اگرچہ یہ جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا یہ سورہ اعراف میں ہے، لیکن ایک پاک آیت جو اس باب میں اکابر نے لکھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، لیکن اکابر نے لکھی اس میں ہے کہ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔
اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں، بڑی کھلی بڑی واضح، میرے پیغمبر نے ان کے آگے پیش کیا۔ اللہ جی مانے؟ اللہ نے فرمایا آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ آپ پڑھ گئے انشاءاللہ اس آیت پہ، تو آگے ہم مستقل درس پڑھیں گے اللہ نے اگر زندگی دی، ایک آیت پہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے اپنے پیغمبر کو 9 نشانیاں دیں، اور نشانیاں بھی بڑی کھلی واضح دیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر ہے 101، اس کا جملہ ہے یہ۔ اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں 9 آیات سے کیا حصر مراد ہے کہ صرف 9 ہی ملی؟ ایک بات۔ اچھا، اور ملی تو وہ تھی کیا؟ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ علماء نے لکھا ہے مدینے میں 2 یہودی رہتے تھے، اسی باب کی بات سنا رہا ہوں۔ ایک نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ بھائی آپ نے محمد رسول اللہ کا دعویٰ سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ جی سنے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ چلو پھر ان کے پاس چلتے ہیں، اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ خبریں ملی ہیں کتابوں سے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں، آپ ان کی شرح ہمیں سنائیں کہ کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ایک کہتا ہے ہم ان سے پوچھنے جاتے ہیں لیکن امتحان کے لیے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں ہم ان سے پوچھنے جاتے ہیں لیکن اچھا، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، وہ 2 آ گئے، وہ آ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اور ہمیں آپ کا دعویٰ بھی پہنچا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ اطلاع ملی تھی اور ہم نے پڑھا، آپ کو پتا وہ اہل کتاب تو تھے، اور کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات وہ کرتے تھے، اور پہلے جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو کبھی کبھی مشرکین مکہ آتے تھے حضور کا امتحان لینے کے لیے، ان کے پاس آ کے ہمیں کوئی سوالات دو، اور یہ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں، اور ابھی میں نے پڑھا حضور کے پاک دل پر تو جو وہی اتری وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی یہ تھی کہ شرک نہ کرنا، دوسری یہ کہ حرام کاری نہ کرنا، تیسری یہ کہ چوری نہ کرنا، تیسری یہ کہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا، چوتھی یہ کہ چوری نہیں کرنا، چوتھی کیا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے، بولو تو صحیح، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ اچھا، اور ہمارے اکابر، ایک میں آگے پڑھتا ہوں انشاءاللہ، ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے چوری صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، چوری وقت کی بھی ہوتی ہے، چوری بات کی بھی ہوتی ہے، سب زاویوں پر، سب ان شکوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، کسی کو نہ حق قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو، بولے نا جادو، ہم تو نہیں کرتے، کرواتے تو نہیں ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے جو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا جادو، اچھا اگلی چیز حضور نے فرمایا سود نہ کھانا، ہم تو نہیں کھاتے، آپ کو ایک دو ہی بول رہا ہے، اللہ ہی رحم کرے، ہم تو نہیں کھاتے۔ میں نے پہلے کہا قصص الانبیاء تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، قصص الانبیاء تو آپ مجھ سے پہلے زیادہ خود بھی پڑھے ہوئے ہوں گے، اکابر سے سنے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن کوئی چیز پلے بھی تو پڑے نا۔ حضور نے فرمایا سود نہ کھانا،
حضور نے فرمایا کسی پاک دامن پہ غلط جھوٹا الزام نہ لگانا. ہم تو نہیں لگاتے، اور بولو تو صحیح، سچی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ویسے مجھے لگتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کہتے ہو، آپ کا، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. ہم جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بڑا برا ہے یا تو پھر آپ خود سوچیں. حضور نے تو ان کو فرمایا کہ وہ جو پیغمبر کو 9 آیات بینات دیے گئے تھے، ان میں ایک یہ ہے کہ پاک دامنوں پر جھوٹا الزام. آگے حضور نے فرمایا میدان جہاد سے فرار نہ کرنا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہود، ایک حکم خاص تمہارے لیے تھا کہ یوم سبت کی بے حرمتی اور خلاف ورزی نہ کرنا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب ان کی بات کا جواب دیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ آگے بڑھے، انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما اور چل دیے، کچھ بولے نہیں، کچھ بولے. اچھا، اب اس جملے کو اگر تازہ کر لیں، وہ جب اٹھنے لگے تھے نا کہ حضور سے ہم پوچھ رہے، یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے ترمذی شریف میں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں 2 جلد میں. وہ جب اٹھنے لگے تھے، میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا، وہ کیا کہنے لگا تھا؟ ایک، ہم جا رہے ہیں لیکن کیوں جا رہے ہیں؟ امتحان کے لیے. بات سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد تو پھر ہدایت ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوا کرتا، واللہ اعلم بحقیقت الحال. ایک آخری بات سنا کے بس کروں، ویسے یاد آ گئی مجھے، اب ربط ہے یا نہیں لیکن کہیں تو سنا دوں. یہ تو حضور کا واقعہ ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے میں حضور کی امت میں ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں پر دنیا نے رشک کیا ہے. مثلا مجھے یہ بات بس وہ امتحان کے لیے یاد آ گئی، ورنہ اور کوئی بات یاد نہیں، لیکن یاد آ گئی تو سن لیں گے انشاءاللہ. یادوں کے چراغ میں ڈال دیں گے. آج کل انہوں نے ایک نیا وہ البم بنایا، یادوں کے چراغ، تو تقاریر سے یہ چیزیں نکلتی ہیں تو اس میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ باقی کسی درس کے اتنے ویوز نہیں ہیں جتنے اس البم کے ہیں. اب وہ ساری کون سنے، لیکن 2-2 3-3 منٹ تو سب سن لیں گے. جو بات آپ کو سنا رہا تھا امتحان کے لیے، ہمارے ملک میں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے. اچھا، یعنی ہم نے ایسے علماء دیکھے ہیں، ہمارے اپنے استادوں میں تھے. جب مولانا فوت ہوئے تھے، بہت پرانی بات ہے، 20 سال لگ بھگ ہو گئے ان کو فوت. ہمارے اپنے استادوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو شخصیت تھی جن کو مولانا امین اکاڑوی کہتے تھے نا، یہ ایک وہابی شیخ ہے جو قدرت کی طرف سے عنایت تھی مسلمانوں کے. ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور آپ میں سے کوئی تاجک کا اگر بیٹھا ہو تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولانا عبد الحنان صاحب کے شاگرد تھے، اور مولانا عبد الحنان صاحب تاجک کے تھے. لیکن میرے اور آپ کے علاقے میں کوئی امین اکاڑوی پیدا نہیں ہوا. وہ کیا کہتے ہیں، وہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. اچھا، وہ ہند والے کہتے ہیں یہ پرانی کہاوت ہے، اب چراغ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. اچھا، وہ حضرت فرما رہے تھے، میں نے ایک دفعہ ایک رسالہ نکلتا تھا، سنو یہ بات اور یاد رکھنا. حضرت فرماتے وہ رسالہ میں نے پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان اس میں چھپا کہ یہ ظاہری آنکھیں تو ہر انسان کی ہوتی ہیں، قدرت دیتی ہے، اصل آنکھ تو دل کی ہے. اور آگے حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ دل کی آنکھیں ہوں اور روشن ہوں تو انسان حلال حرام میں بھی تمیز کر لیتا ہے. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تازے اہل حدیث باصطلاح جدید سے غالباً نکلے تھے، تو کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں نا، جانے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، ورنہ دیکھ لیں آپ کیا سکون زگلستان. نہیں، یہ اون میں سے نہیں تھے، وہ اس مثال سے مت کہیے گا. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے جب پڑھا تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا رک گیا بھائی. اتنے میں ایک شخص اندر داخل ہوا، کہتے ہیں وہ داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا. کہتا ہے یہ حرام کا نوٹ ہے، کسی کو چاہیے؟ کہہ رہے کوئی نہیں بولا تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حرام کا ہے، کسی کو چاہیے؟ مولانا کہتے ہیں میں کہا مجھے دے دو. کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھے دو نا. کہتے ہیں میں نے لے لیا، الگ رکھ لیا، میرے جیب میں کچھ نہیں، وہاں رکھ لیا تاکہ امتیاز رہے. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا 1-2 یار میں لاہور جا رہا ہوں. کہ جی کیوں؟ انہوں نے کہا لاہور جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم جاتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری کے پاس. اس وقت حضرت حیات تھے، شیرا والا گیٹ مسجد میں ہوتے تھے.
اچھا حضرت نے تو کہتے ہیں میں نے اٹھا تو میرے ساتھ 4 یا 5 اور ساتھی بھی اٹھے کہ جی ہم بھی چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم بس اڈے پر آئے بس پہ چڑھنے کے لیے تو وہاں پھل بک رہے تھے, تو کہتے ہیں ہم نے کچھ پھل لے لیے حلال پیسوں کے, اور فرماتے ہیں میں نے جیب سے وہ نوٹ نکالا اور ریڑھی والے سے کہا اس سے آپ الگ کر کے ہمیں پھل دو. اچھا کہتے ہیں تھیلا ایک ہی کر دیا لیکن نشان لگا دیا کہ مجھے پتا ہے یہ حرام ہے اور یہ, کہتے ہیں ذرا امتحان تو کر لوں. خود ہی لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا ذرا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ, یار کہ میں نے ان کا یہ مضمون پڑھا تھا, چلو ذرا انہی پہ آزما لوں, امتحان کر لوں. کہتے ہیں میں آ گیا. کہتے ہیں آئے تو حضرت بیٹھے تھے. کہتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے, مسافہ کیا. جنہوں نے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نا وہ جانتے ہیں حضرت کے چہرے پر ایک رومال رہا کرتا تھا اکثر. آ کے کہتے ہیں ہم نے مسافہ کیا, وہ 4-5 جو میرے ساتھ وہ بھی ملے تو ہم نے رکھا, تو حضرت نے تھیلا دیکھا تو فرمایا کیا ہے بھائی. کہتے ہیں کہ ہم نے کہا حضرت آپ کے لیے تحفہ لائے. کہتے ہیں حضرت نے وہ تھیلا رکھ لیا پھر کھولا. کہتے ہیں اس تھیلے کے اندر دیکھا ایسے, کہتے ہیں چہرہ ہم نے حضرت کا دیکھا تو کچھ فرق آ گیا. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ نے یہ بات خود لکھی. حضرت فرماتے ہیں کہ تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا, یوں کہتے ہیں یہ حرام کا ہے, یہ حرام کا ہے, یہ حرام کا ہے, یہ حلال کا ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ میں رکھ لوں. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بتا. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت کے ہاتھ پیر پکڑ لیے, کہا حضرت اب بیعت کر لیں. حضرت نے فرمایا جاؤ یہاں سے, تم امتحان لینے آئے تھے, کوئی بیعت ہونے تو نہیں ہے. اسی سے مجھے یہ واقعہ یاد ہے. ناراض تو نہیں ہو. مولانا کہتے ہیں انہوں نے غیر غصہ کیا تو ہم آ گئے. کہتے ہیں وہ ساتھی بس میں چڑھے, میں نے ٹکٹ بھی لیا واپسی کا, لیکن کہہ رہے تھے دل کو گوارا نہیں ہوا. میں نے کہا یار تم لوگ جاؤ. ان ساتھی کو کہا یار یہ ٹکٹ واپس کر دو, میں نہیں جاتا. کہتے ہیں میں لاہور شہر میں آ گیا. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ میرے ہم زلف وہیں رہتے تھے, رات میں ان کے ہاں رہا. صبح فجر کی نماز مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑی, اور کہتے ہیں کہ حضرت نے جب مجھے دیکھا نماز کے بعد تو فرمایا میاں تم گئے نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کل امتحان لینے آیا تھا, آج بیعت ہونے آیا. وما علینا الا البلاغ المبین. بقایا آئندہ.